ایسے قرضے جو غریب ممالک کے گلے کا پھندا بن چکے ہیں اور جن کی اصل رقم سے زائد سود ادا کیا جا چکا ہے، انہیں فوری طور پر منسوخ یا ڈیٹ کینسلیشن کی طرف لے جانا چاہیے۔ پاکستان کا $18.25 ٹریلین کا بجٹ اس وقت تک عوام کے لیے کوئی خوشحالی نہیں لا سکتا ہے جب تک ہم قرض لے کر قرض اتارنے کے اس مہلک تماشے کو بند نہیں کرتے ہیں۔ وقت آ گیا کہ بین الاقوامی مالیاتی نظام کو بھی اپنے رویے پر نظر ثانی کرنی ہوگی۔ پاکستان کو بھی کاغذی بجٹ کے اعداد و شمار سے باہر نکل کر اپنے انسانوں پر سرمایہ کاری کرنی ہوگی، ورنہ یہ ڈیٹ ٹریپ آنے والی نسلوں کا مستقبل بھی نگل جائے گا۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ قرضوں کا عالمی جال یعنی ڈیٹ ٹریپ، پاکستان کا معاشی بحران اور نکلنے کا کیا کوئی راستہ ہے؟ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ مالی سال 2026 اور 27 کا پاکستان کا قومی وفاقی بجٹ $18.25 ٹریلین کی تاریخی سطح کو چھو رہا ہے اس وقت، جس سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ ملک میں روپے کی ریل پیل ہو چکی ہے، لیکن معاشی حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ جب ہم مالی سال 2021 اور 22 سے لے کر مالی سال یعنی فائنینشیل ایئر 2026 اور 27 تک کے 5 سالہ عرصے کا بغور جائزہ لیں تو ایک انتہائی تشویشناک تصویر سامنے آتی ہے۔ ان 5 سالوں کے دوران روپے کی شکل میں بجٹ کے حجم میں 105.53% کا ریکارڈ اضافہ ہوا ہے، یعنی کاغذی بجٹ جو ہے وہ دگنے سے بھی زیادہ ہو گیا ہے۔ لیکن جب ہم اس بجٹ کو امریکی ڈالر اور بین الاقوامی مارکیٹ میں اس کی حقیقی قوت خرید کے لحاظ سے دیکھتے ہیں تو اس عرصے میں حقیقی شرح نمو جو ہے بجٹ کی میں جو اضافہ ہوا اصل میں وہ 105% نہیں بلکہ 23.33% رہا ہے۔ تو اس کا سیدھا سادہ مطلب ہے کہ روپے کی بے قدری اور ملک میں جاری کمر توڑ مہنگائی کے اثرات کو نکالنے کے بعد پاکستان کے بجٹ کی حقیقی قوت خرید میں صرف 1/4 سے بھی کم اضافہ ہوا ہے 2021-22 سے لے کر 2026 اور 27 تک، جبکہ کاغذی اور اعداد و شمار میں ایک بہت بڑا اور ہوش ربا اضافہ دکھایا گیا ہے۔ اس سنگین معاشی صورتحال کی سب سے بڑی وجہ ملک پر پبلک ڈیٹ یعنی قومی اور عوامی قرضوں کے بوجھ میں ہونے والا بے پناہ اضافہ ہے۔ مالی سال 2021 اور 22 کے آغاز میں پاکستان کا کل پبلک ڈیٹ تقریباً $44 ٹریلین تھا، جو روپے کی تاریخی بے قدری اور بجٹ خسارے کو پورا کرنے کے لیے جو مسلسل نئے قرضے لینے کی وجہ سے اب یہ ریکارڈ 81 ٹریلین سے تجاوز کر چکا ہوا ہے قرضے کا، جس کا مطلب ہے کہ محض 5 سال کے مختصر عرصے میں پبلک ڈیٹ کے حجم میں تقریباً 84% کا ہولناک اضافہ ہوا ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے کہ آپ اس دوران قرض کی ادائیگی یا ڈیٹ سروسنگ کرتے رہے ہیں، اس کے باوجود آپ 84% کا ہولناک اضافہ دیکھ رہے ہیں۔ اب یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اسی 5 سالہ عرصے کے دوران پاکستان نے اپنے بجٹ سے کل ملا کر اندازاً 35 سے 40 ٹریلین صرف پرانے قرضے اتارنے اور ان کا سود ادا کرنے میں جھونک دیے ہیں۔ تو اس رقم کا سب سے بڑا حصہ سود کی ادائیگی کے نظر ہوا ہے، جو 5 سال پہلے سالانہ 3,100 ارب روپے تھا اور اب بڑھ کر 9,780 ارب روپے کی سنگین ترین سطح تک پہنچ چکا ہے۔ یعنی آج پاکستان کا وفاقی بجٹ جتنا ٹیکس اکٹھا کرتا ہے اس کا آدھے سے زیادہ صرف سود کی قسط جو ہے اس کی ادا کرنے میں چلا جاتا ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب پاکستان نے 5 سالوں میں اتنی بڑی رقم یعنی 35 سے 40 ٹریلین جو ہیں وہ صرف پرانے قرضے اتارنے اور ان کا سود اتارنے میں ادا کر دی ہے، تو کل رقم کم ہونے کے بجائے 44 ٹریلین سے بڑھ کر 81 ٹریلین کیسے ہو گئی؟
تو معاشی اصطلاح میں اسے کہتے ہیں قرض کا شکنجہ یا ڈیٹ ٹریپ۔ اسے آسان لفظوں میں آپ یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ جب کہ ملک اپنے پرانے قرضے کا سود چکانے کے لیے بھی اپنی جیب سے پیسے نہ دے سکے اور اسے صرف سود کی قسط ادا کرنے کے لیے ایک نیا اور پچھلے قرض سے زیادہ مہنگا قرضہ لینا پڑے تو وہ ڈیٹ ٹریپ میں پھنس جاتا ہے۔ پاکستان کے ساتھ بھی بالکل یہی ہو رہا ہے، کیونکہ حکومت کی اپنی ٹیکس آمدنی کم ہے، نظام میں کرپشن بہت ہے۔ وہ ملک چلانے کے لیے عام اخراجات جو ہے، جیسے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں ہیں، پینشن ہے اور روزمرہ کے کام بھی ہیں، انہیں پوری نہیں کر پاتی اپنے وسائل کے ذریعے۔ اس لیے پرانے قرضوں کی قسطیں اور سود دینے کے لیے حکومت کو ہر سال انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، ورلڈ بینک یا بیرونی ممالک اور مقامی بینکوں کے پاس جا کر مزید نئے قرضے مانگنے پڑتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پرانا قرضہ اپنی جگہ قائم رہتا ہے، جبکہ سود ادا کرنے کے لیے نئے قرضے جو لیے جاتے ہیں وہ شامل ہو کر آپ کے کل قرضوں کا بوجھ کو مزید بڑھا دیتے ہیں۔ اس ڈیٹ ٹریپ کو روپے کی گرتی ہوئی قیمت نے مزید تباہ کن بنا دیا ہے، کیونکہ پاکستان کے قرضوں کا ایک بڑا حصہ امریکی ڈالرز میں ہوتا ہے، اور جب ڈالر مہنگا ہوتا ہے تو پاکستان بغیر ایک بھی نیا ڈالر قرض لیے صرف روپے کی بے قدری کی وجہ سے، اس کی قدر گر جانے کی وجہ سے راتوں رات اربوں ڈالر کا مزید مقروض ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ملک کے اندر بینکوں سے لیے گئے قرضوں پر سود کی شرح بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے جب حکومت وقت پر سود نہیں چکا پاتی تو وہ سود بھی اصل قرضے کا حصہ بن جاتا ہے، اور اگلے سال حکومت کو اس سود کے اوپر مزید سود دینا پڑتا ہے، جسے معاشی ماہرین سود در سود کا چکر کہتے ہیں، ایک منحوس چکر کہتے ہیں۔ پاکستان کے اس ڈیٹ ٹریپ میں پھنسنے کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ ملک نے کئی دہائیوں سے ہیومن ڈیولپمنٹ یعنی انسانی ترقی، تعلیم، صحت اور سکلز جو ان کو مہارت دینی چاہیے اور ان کی جو سوشل ویلفیئر ہونی چاہیے اس پر بہت ہی کم سرمایہ کاری کی ہے۔ بلکہ پاکستان کے بجٹ میں تو یوں لگتا ہے کہ ہیومن ڈیولپمنٹ پر پیسے خرچ کرنا ایک بالکل ہی سب سے کم ترجیح کا والا ایک مسئلہ ہے۔ تو معیشت کا اصول ہے کہ جب تک آپ اپنے انسانوں یعنی عوام پر سرمایہ کاری نہیں کریں گے، وہ پڑھ لکھ کر بہتر روزگار حاصل نہیں کر سکیں گے، اور جب تک ان کی یعنی عوام کی آمدنی نہیں بڑھے گی تو حکومت کے پاس ٹیکس بھی اکٹھا نہیں ہوگا، اور اگر ہوتا بھی ہے تو پاکستان کے ٹیکس نظام میں وہ صلاحیت بہت کمزور ہے جو ٹیکس کا درست طریقہ اپنا سکے اور جن جن شعبوں یا افراد سے ٹیکس لینا چاہیے ان سے صحیح معنوں میں ٹیکس وصول کر سکے۔ تو اس کمزوری کی ایک بڑی وجہ پاکستان کے ٹیکس جمع کرنے والے جو انفراسٹرکچر ہے یا سسٹم جو ہے اس میں موجود ہے، جو کہ طبقاتی رکاوٹیں ہیں اس میں، یعنی کلاس کانفلکٹ ہے، جہاں بااثر اشرافیہ، بڑے جاگیرداروں اور مخصوص کاروباری طبقوں کے سیاسی اثر و رسوخ کی بنا پر غیر منصفانہ چھوٹ دے دی جاتی ہے، وہاں سارا بوجھ غریب اور متوسط طبقے پر ڈال دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان دنیا کے ان ملکوں میں سے ایک ہے جن کی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو 9% کے اوپر نیچے ہے، جو کہ بہت کم ہے۔ اسے کم از کم 15% ہونا چاہیے، ترقی پذیر ممالک میں اوسطاً یہی ہے۔ تو پاکستان کے موجودہ بجٹ کا اگر جائزہ لیا جائے تو ملکی وسائل کا تقریباً 70 سے 75% سے زائد کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ ماضی کے قرضے اتارنے اور دفاعی ضروریات کو پوری کرنے میں نظر ہو جاتا ہے، جس میں اکیلے سود کی ادائیگی وفاقی بجٹ کا لگ بھگ تقریباً 50 سے 55% اور دفاعی اخراجات وہ تقریباً 16 سے 17% کھا جاتے ہیں، جبکہ دوسری طرف ملک کی ترقی اور پبلک ویلفیئر کے شعبوں کو بجٹ کے کل حصے کا جو تناسب سے دیکھا جائے تو محض 6 سے 8% کے انتہائی محدود فنڈز ملتے ہیں، یعنی قرضوں پر یا قرضوں کی ادائیگی پر، ان کی سود کی ادائیگی پر 50 سے 55% رقم خرچ ہوتی ہے، دفاع پر 16 سے 17% اور عوام کے لیے صرف 6 سے 8% کے انتہائی محدود فنڈز ملتے ہیں۔ تو وفاق کا یعنی پاکستان کی مرکزی حکومت کا ترقیاتی بجٹ پچھلے کئی سالوں سے 1000 ارب روپے پر رکا ہوا ہے، یعنی آپ یہ دیکھ لیں 2021 اور 22 کے بجٹ میں بھی
تقریباً 900 ارب روپے تھا، اور اب یہ 1000 یا 1 ٹریلین ارب روپے پر رکا ہوا ہے، جبکہ افراط زر کی وجہ سے اس رقم کی حقیقی قوت خرید جو ہے وہ اب آدھی رہ چکی ہے۔ یعنی اب پبلک ویلفیئر پہ جو بجٹ ہے، تعلیم اور صحت وغیرہ جو ہے، اس پر اب صرف 500 ارب خرچ ہو رہے ہیں بظاہر، ہم یعنی اگر اس کو پچھلی قوت خرید کے لحاظ سے اس کا موازنہ کریں تو جب تعلیم اور صحت کا بجٹ نہ ہونے کے برابر ہوگا تو ملک میں کروڑوں بچے اسکولوں سے باہر رہیں گے، ہسپتال بیماریوں کا گڑھ بنیں گے، علاج نہیں کر پائیں گے بلکہ گڑھ بن جائیں گے، اور نوجوان جدید ٹیکنالوجی یا ہنر سیکھنے سے محروم رہ جائیں گے۔ نوجوان نسل جو کہ قومی اثاثہ اور قوم کا مستقبل ہے، وہ مایوسی اور پریشانیوں کا شکار رہیں گے، بے روزگار رہیں گے، غربت کا شکار رہیں گے۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ پاکستان کی معیشت جدید دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، اور ہماری برآمدات چند روایتی چیزوں تک محدود ہو کر رہ گئی ہیں۔ چنانچہ جب کارخانے نہیں لگیں گے، نئی ٹیکنالوجی نہیں آئے گی، ترقی نہیں آئے گی اور کاروبار نہیں بڑھے گا، تو حکومت کے پاس ٹیکس کا دائرہ کار بڑھانے کا کوئی راستہ بھی نہیں بچتا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں ٹیکس ٹو جی ڈی پی کا تناسب، جیسا کہ میں نے عرض کیا، 9% کے آس پاس ہے، جو دنیا میں سب سے کم ترین سطح میں سے ایک ہے، اور حکومت ٹیکس بڑھانے کے لیے نئے شعبوں پر ہاتھ ڈالنے کے بجائے پہلے سے ٹیکس دینے والے تنخواہ دار طبقے اور غریب عوام پر بجلی، گیس اور پیٹرول کے ذریعے انڈائریکٹ ٹیکس لگا دیتی ہے، جس سے معیشت مزید سکڑ جاتی ہے، اور ٹیکسوں کا ہدف پھر پورا نہیں ہوتا ہے۔ جو حکومت، حالانکہ یہ 9 یا 10% جی ڈی پی کی ریشو بنتی ٹیکسوں کی، لیکن جو بھی اپنے لیے ایک ہدف رکھتی ہے وہ بھی پورا نہیں کر پاتی۔ یوں انسانی ترقی کو نظر انداز کرنے کا یہ شاخسانہ ملک کو مزید قرضوں کی دلدل میں دھکیل دیتا ہے۔ یعنی آپ کی جو پوری کہانی بنی ہوئی کہ قرضے ضرور ادا کرنے ہیں، اور اس پر جو پابندیاں لگتی ہیں، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، اور ظاہر ہے سب سے پہلی پابندی یہی ہوتی ہے کہ ہیومن ڈیولپمنٹ پر نہ خرچ کرو، تو ہیومن ڈیولپمنٹ پر خرچ نہ کر کے جو قرضوں کی ادائیگی کی طرف پیسے لگا دیے جاتے ہیں، اس سے آپ دراصل آنے والے سالوں کے لیے قرضوں کا بوجھ بڑھا دیتے ہیں۔ مگر یہ کہانی صرف پاکستان تک محدود نہیں ہے، بلکہ دنیا میں ایسے کئی ممالک ہیں جو انسانی ترقی کو روک کر صرف قرضوں کے چکر میں پڑے ہیں اور معاشی طور پر تباہ ہو گئے ہیں۔ سال 2022 میں سری لنکا کے پاس غیر ملکی قرضوں کی قسطیں ادا کرنے اور پیٹرول اور ادویات خریدنے کے لیے ڈالر ختم ہو گئے، اور ملک آفیشلی طور پر ڈیفالٹ کر گیا، کیونکہ اس وقت سری لنکا کا کل بیرونی قرضہ 50 ارب ڈالر سے زائد تھا، جو اس کی معیشت کے 100% سے اوپر جا چکا تھا۔ اور سری لنکا نے قرضے تو بہت لیے، لیکن انہیں ایسے منصوبوں پر لگایا جن سے ڈالر واپس نہیں آ سکتے تھے۔ یہی غلطی اورنج ٹرین یا میٹرو بس جیسے منصوبے بنا کر پاکستان نے بھی کی ہے، یا موٹر ویز بنا دی۔ موٹر ویز، یہ سب چیزیں بری نہیں ہیں، لیکن ہر ملک کو اپنے مالیاتی وسائل کے مطابق ترجیحات دینی ہوتی ہے۔ اگر یہی سارا پیسہ ہیومن سکل ڈیولپمنٹ پر لگتا تو لوگوں میں روزگار پیدا ہوتا، وہ کام کرتے، ایکسپورٹ بھی ہو سکتے تھے، مین پاور بھی ایکسپورٹ ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال ہم نے کچھ اور سوچا کہ شبہ گاڑیاں چلانے کے لیے اچھے رستے ملے، خوبصورت سڑکیں نظر آئیں، لیکن عوام میں نہ آمدنی بڑھ سکی، نہ ان کی قوت خرید بڑھ سکی۔ اسی طرح ارجنٹائن اس وقت دنیا میں IMF کا سب سے بڑا مقروض ملک ہے، جس پر 40 ارب ڈالر سے زائد کا صرف IMF کا قرضہ واجب الادا ہے، اور ارجنٹائن اپنی تاریخ میں 9 بار بین الاقوامی قرضے لوٹانے میں ناکام، یعنی ڈیفالٹ ہو چکا ہے، جہاں مہنگائی کی شرح 200% سے تجاوز کر چکی ہے، اور ملک کا ہر تیسرا شہری پاورٹی لائن سے، یعنی غربت کی لکیر سے نیچے جا چکا ہے، کیونکہ حکومت کا سارا پیسہ صرف پرانے قرضوں کی ری اسٹرکچرنگ میں ضائع ہو جاتا ہے، جو کہ IMF کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو ارجنٹائن جو IMF کا سب سے بڑا مقروض ملک ہونے کے باوجود صدر ٹرمپ سے گہری دوستی اور سیاسی ہم آہنگی کی بنا پر ایک بڑا مالیاتی پیکج حاصل کرنے میں کامیاب رہا، جس نے اس کی ڈوبتی معیشت کو سہارا دیا۔ یہاں پہ ذرا پاکستان کا ذکر ہو جائے کہ پاکستان کی عسکری قیادت بھی صدر ٹرمپ کے بڑی قریبی دوستوں میں شمار ہوتی ہے۔ مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل ہیں ہماری فوج کے چیف آف ڈیفنس فورسز جو ہیں۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ امریکہ ارجنٹین کی طرح پاکستان کی
معاشی بحالی کے لیے ایسی کھلی فیاضی اور مالی مدد کا مظاہرہ کیوں نہیں کرتا ہے؟ اس نقطے پر غور کیجیے گا۔ افریقہ کے امیر ترین وسائل رکھنے والے ممالک جو ہیں، جس میں زیمبیا ہے، گھانا ہے، یہ حالیہ برسوں میں اپنے بیرونی قرضوں کی ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے ڈیفالٹ کر گئے۔ جہاں زیمبیا کا بیرونی قرضہ 18 ارب ڈالر تک پہنچ گیا تھا، اور حالت یہ تھی کہ ملک کو اپنے بچوں کی تعلیم اور صحت کا بجٹ کاٹ کر غیر ملکی کمرشل بینکوں کا سود ادا کرنا پڑ رہا تھا، جس نے ملک کو اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ تو اقوام متحدہ کی تجارت اور ترقی کے جو تنظیم ہے انکٹاڈ اور ورلڈ بینک کی رپورٹس کے مطابق اس وقت دنیا کے 50 سے زائد غریب اور ترقی پذیر ممالک اسی ڈیٹ ٹریپ کے بدترین گرفت میں ہیں، جن کا مجموعی بیرونی قرضہ اس وقت 9 ٹریلین ڈالر سے زائد ہو چکا ہوا ہے، اور یہ ممالک مل کر سالانہ اربوں ڈالر صرف مغربی ممالک کے بینکوں اور عالمی مالیاتی اداروں کو سود کی شکل میں واپس بھیج رہے ہیں۔ اس صورتحال پر گلوبل ساؤتھ کے جو معاشی ماہرین کا نقطہ نظر روایتی مغربی اداروں سے بالکل الگ اور دو ٹوک ہے۔ انڈیا سے تعلق رکھنے والی ایک عالمی شہرت یافتہ ماہر معاشیات ہے اور اقوام متحدہ کے اعلیٰ سطحی معاشی پینل کی رکن ہیں پروفیسر جیتی گھوش۔ ان کا کہنا ہے کہ موجودہ جو عالمی مالیاتی نظام ہے، یہ دراصل اکنامک نیو کولونیلزم یعنی معاشی نوآبادیات یا جدید قسم کی استعمار کا ایک ہتھیار ہے، جو پورا کا پورا جو ڈیٹ دینے کا جو سلسلہ ہے، اور IMF ہو گئی، اس قسم کے سارے ادارے جو ہیں یہ اس نیو کولونیلزم کا جدید ہتھیار ہیں۔ اور IMF اور ورلڈ بینک غریب ممالک کو قرض دیتے وقت جو سخت ترین شرائط جیسے کہ سبسڈیز کا خاتمہ اور ترقیاتی بجٹ میں کٹوتی، یعنی پبلک ویلفیئر میں جو استعمال ہوتا ہے پیسہ اس میں کٹوتی اور ٹیکسوں میں اندھا دھند اضافہ عائد کرتے ہیں، تو وہ معیشت کو سدھارنے کے لیے نہیں بلکہ اسے ہمیشہ کے لیے اپاہج بنانے کے لیے ہوتی ہیں۔ یہ ساری سجیشن جو IMF کی طرف سے تجویزیں جو آتی ہیں، جن کو ہمارے ملک بڑی خوشی سے امپلیمنٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم مجبور ہیں۔ مجبور آپ نہیں ہیں، کیونکہ آپ آزاد فیصلے کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے حکمران۔ تو پروفیسر گھوش کہتی ہیں کہ جب ایک ترقی پذیر ممالک اپنے غریب ترین بچوں کی صحت اور تعلیم کا بجٹ کاٹ کر کسی امیر ملک کے بینک کو سود ادا کرتا ہے، تو یہ معاشی پالیسی نہیں بلکہ انسانی حقوق کا قتل عام ہے، میسیکر ہے۔ اسی طرح یونان کے سابق وزیر خزانہ اور گلوبل ساؤتھ کے حقوق کے ایک علمبردار ماہر معاشیات یانس وروفاکس، وہ کہتے ہیں کہ بین الاقوامی مالیاتی اداروں کا اصل مقصد کبھی یہ ہوتا ہی نہیں کہ غریب ملک اپنا قرضہ پورا اتار دے، بلکہ یہ ادارے چاہتے یہی ہیں کہ غریب ممالک ہمیشہ سود کے جال میں، اس ڈیٹ ٹریپ میں جکڑے رہیں، پھنسے رہیں، اس شکنجے میں جیتے رہیں، تاکہ وہ کبھی بھی آزادانہ فیصلے نہ کر سکے اور معاشی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر ان کے قدرتی اثاثے بندرگاہیں اور معدنیات جو ہوتی ہیں وہ گلوبل جو ملٹی نیشنل کارپوریشنز کے کنٹرول میں دے دی جاتی ہیں یا ان کو دیا جا سکے۔ تو یہ ایک ایسا منحوس چکر ہے جس میں سود کی شرح کو جان بوجھ کر اتنا اونچا رکھا جاتا ہے کہ غریب ملک کا سر کبھی پانی سے باہر نہ آ سکے۔ تو اس گلوبل انیکوالٹی یعنی عالمی ناہمواری پر تاریخی تحقیق کرنے والے مشہور ماہر معاشیات ہے ٹامس پیکیٹی، اپنی ورلڈ انیکوالٹی رپورٹ میں اعداد و شمار سے ثابت کرتے ہیں کہ دنیا بھر میں امیر ممالک غریب ممالک کو جتنی امداد یا قرضے دیتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ رقم سود، منافعوں اور سرمایہ کی منتقلی کی شکل میں واپس امیر ملک کے بینکوں میں چلی جاتی ہے۔ یعنی آپ نے اتنا قرضہ نہیں لیا ہوتا جتنا کہ آپ اس قرضے کی ادائیگی میں رقم ان بینکوں یا ان اداروں یا ان ممالک کو واپس کر دیتے ہیں، اور پھر بھی آپ کے قرض جو ہیں وہ ڈبل ہو جاتے ہیں۔ تو ٹامس پیکیٹی کے مطابق یہ ڈیٹ ٹریپ دنیا میں امیر اور غریب کے درمیان فاصلے کو بڑھانے اور غریب ممالک کے وسائل کو نچوڑنے کا سب سے بڑا کوٹ ان کوٹ قانونی طریقہ بن چکا ہوا ہے۔ اب امریکہ، برطانیہ یا فرانس یا اس قسم کے جو پرانے زمانے کے جو آپ کہہ لیں کلونیل پاورز تھیں، اب وہ فوجیں نہیں بھیجتی ہیں، اب وہ قرضوں کی صورت میں شکنجے بھیجتے ہیں۔ تو موجودہ سنگین حالات میں اگر ہم اس ڈیٹ ٹریپ سے نکلنے کا راستہ تلاش کریں تو معاشی ماہرین اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اس کا حل کوئی جادوئی یا راتوں رات ممکن نہیں ہے۔
لیکن دو سطحوں پر اقدامات کر کے اس دلدل سے باہر نکلا جا سکتا ہے۔ یہ کرنا نہ کرنا حکمرانوں اور عوام کا کام ہے۔ عوام دباؤ ڈالے تو ہو سکتا ہے۔ تو کیا دو طریقے؟ ایک بڑا سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ جو قرض خواہ ایجنسیاں یا ممالک اپنے دیے گئے اصل قرضے کی رقم سود کی شکل میں کئی بار واپس وصول کر چکے ہیں، کیا انہیں اب یہ قرضے مکمل طور پر رائٹ آف یا معاف نہیں کر دینے چاہیے؟ تو معاشی اور اخلاقی بنیادوں پر اس کا جواب بالکل ہاں ہے کہ اگر ایک ملک نے قرضہ لیا اور اس نے اس قرضے سے زیادہ سود کی صورت میں واپس کر دیا ہوا ہے، تو قرض دینے والے ملک کو تو اس کی رقم پوری مل چکی ہوئی سود سمیت، تو پھر وہ کیوں غریب ملک جو ہے جو قرض لے کے بیٹھا ہوا ہے یا قرض میں پھنسا ہوا ہے وہ اس کو بار بار وہ ادا کرتا رہے؟ کیونکہ حساب کتاب کی فراڈ ہے، چکر بازیاں ہیں۔ تو اس لیے ایسے قرضوں کو رائٹ آف کر دینا چاہیے، قانونی طور پر اقوام متحدہ کرے یا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کرے، جو بھی کرے، یا وہ ملک خود کرے، یا یہاں کا ملک صاف انکار کر دے ہم یہ قرض دے ہی نہیں سکتے، ہم نے آپ کو اتنا قرض ادا کر دیا ہوا ہے، اس قرض کے اگینسٹ اتنی رقم ادا کر دی ہوئی ہے۔ تو بہرحال اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور گلوبل ساؤتھ کے کئی رہنما اب بین الاقوامی فورمز پر یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ایسے قرضے جو غریب ممالک کے گلے کا پھندا بن چکے ہیں اور جن کی اصل رقم سے زائد سود ادا کیا جا چکا ہے، انہیں فوری طور پر منسوخ یا ڈیٹ کینسلیشن کی طرف لے جانا چاہیے۔ اس کا ایک جدید اور قابل عمل حل ڈیٹ فار نیچر سواپس یا ڈیٹ فار ڈیولپمنٹ سواپس وہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ عالمی ادارے غریب ملک کو کہیں کہ آپ ہمیں سود کی قسط ڈالر میں نہ ادا کریں، بلکہ جتنی رقم بنتی ہے وہ اپنے ملک کے اندر گرین انرجی، جنگلات اگانے، پبلک سکولوں میں اور ہسپتالوں کو بہتر بنانے اور علاج معالجے کی پر خرچ کرے اور پبلک ویلفیئر کے کام کرے، جس سے عالمی اداروں کا پیسہ بھی تعمیری کام میں لگ سکتا ہے اور ملک پر سے ڈالر کا دباؤ بھی ختم ہو سکتا ہے، اور وہ رقم ملک کے انسانوں پر سرمایہ کاری کی شکل میں واپس آ سکتی ہے۔ یعنی جب آپ انسانوں پر سرمایہ کاری کرتے تو آپ کی اکنامک ایکٹیویٹی بڑھتی ہے۔ اکنامک ایکٹیویٹی صرف رقم سے نہیں بلکہ ہیومن سکل سے بنتی ہے، جس کی سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے جو ہے وہ اس وقت ایران ہے۔ سخت سینکشنز میں انہوں نے اپنے ملک کی جو بھی انکم ہوئی، کم ہوئی، زیادہ ہوئی، پابندیوں میں کم ہوئی، اس کے باوجود انہوں نے اپنی پبلک ویلفیئر میں سبسڈیز دی ہیں۔ دنیا کا سب سے زیادہ سبسڈیز دینے والا عوام کو جو ہے اس وقت وہ ایران ہے۔ تو پاکستان کیوں نہیں کر سکتا؟ اگر بیرونی دنیا قرضے معاف نہ بھی کرے تو پاکستان کو اپنے طور پر فوری بنیادوں پر ہنگامی معاشی فیصلے کرنے ہوں گے، جن کے تحت پاکستان کو اپنا بجٹ کا رخ جو ہے وہ بندوق اور سود سے ہٹا کر انسانوں کی طرف موڑنا ہوگا، چاہے انہیں ڈیفالٹ بھی کرنا پڑے، چاہے انہیں اپنے قرضوں کی ری نیگوسیشن کرنی پڑے، جو بھی کرنا پڑے۔ اگر آپ عوام کا پیٹ کاٹ کے قرضے ادا کر رہے ہیں یا دفاع کر رہے ہیں تو میں پوچھوں گا کہ کس کے لیے خرچ کر رہے ہیں یہ قرضوں کی ادائیگی کا سلسلہ، اور کس عوام کی حفاظت کر رہے ہیں اپنی سیکیورٹی ایجنسیز کو مضبوط کر کے؟ وہ عوام جو بھوکے ننگے مر رہے ہیں، کیونکہ جب تک بجٹ کا بڑا حصہ تعلیم، جدید آئی ٹی، ہنر اور صحت پر خرچ نہیں ہوگا، ہم ایسی چیزیں بنا ہی نہیں سکتے جو دنیا کو بیچی جا سکے، اور برآمدات میں اضافہ ہی نہیں کر سکتے۔ تو ڈالر کا بحران جو وہ ایسی رہے گا۔ تو برآمدات میں اضافہ ہی ڈالر کے بحران کا واحد مستقل حل ہے، جس کے لیے عوام پر انویسٹمنٹ کرنا ضروری ہے۔ ہمارے جتنی بھی عام طور پہ جو پروگرامز بنتے ہیں کہ ایکسپورٹ بڑھائی جائے، وہ ایکسپورٹرز کو یا مینوفیکچررز کو سہولتیں دینے میں ملتی ہیں، لیکن وہاں پہ جو مزدور کام کر رہا ہے، جس سے سارا کام کرنا ہے، اور اس جیسے بہت سارے اس طبقے کے لوگ جو بیماریوں یا تنگ دامی کی وجہ سے یا غربت کی وجہ سے کام بھی نہیں صحیح طرح کر پاتے، سیکھ بھی نہیں پاتے، ان پر انویسٹمنٹ کیوں نہ کی جائے؟ اس کے ساتھ ساتھ تنخواہ دار طبقے پر مزید ٹیکس کا بوجھ ڈالنے کے بجائے پاکستان کے بڑے بڑے بااثر شعبوں جیسے کہ بڑے بڑے زمیندار ہیں، ریئل اسٹیٹ ہے، اور جو بزنس کر رہے ہیں وہ جیسے ٹیکس ایویشن کرتے ہیں، اور ہول سیل تاجروں کو ٹیکس نیٹ پر لانا ضروری ہوگا، کیونکہ جب تک اندرونی ٹیکس کی آمدنی نہیں بڑھے گی، یعنی ملک کے اندر جب ٹیکس جنریٹ نہیں ہوگا، بجٹ ڈیفیسٹ یا خسارہ جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا، اور نہ ہی نیا قرضہ لینے کی لت چھوٹے گی۔ ہمیں مفت پینے کی عادت پڑ گئی ہوئی ہے۔ پاکستان میں کوئی سوچتا ہی نہیں ہے کہ قرضوں کو بہرحال اتارنا ہے۔ یہاں پہ سوچ یہ ہے کہ اور قرضہ لے لیں گے، اب نہیں تو اور قرضہ لے لیں گے، لہذا قرضے کا سائز بڑھتا چلا جا رہا ہے کیونکہ اب اور قرضہ لے لیتے ہیں۔
اپنی آمدن بڑھا کر اپنی انسانوں پر خرچ کر کے ان کی آمدن نہیں بڑھاتے تو نتیجہ یہی ہوگا۔ تو آخر میں پاکستان کو اپنے تمام بیرون قرض خواہوں کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کرنے ہوں گے تاکہ سود کی شرح کو کم کرایا جا سکے اور قرضوں کی واپسی کی مدت کو 15 سے 20 سال تک کے لیے ڈیٹ موریٹوریم لیا جائے تاکہ معیشت کو سانس لینے کا موقع ملے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب ہمارے ٹی وی چینلز پہ بار بار آتی کہ پاکستان کی بڑی عزت ہو گئی ہے، اس نے ایران اور امریکہ کی صلح کرا دی ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے بہترین دوست ہمارے فیلڈ مارشل ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے فیلڈ مارشل کے جو تعلقات ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی ہیں کہ آپ بہت ذاتی تعلقات رکھتے ہیں، براہ راست ملتے ہیں اور پاکستان کی بڑی عزت ہو گئی ہے، اس نے امریکہ اور ایران کے درمیان صلح کرا دی ہے، اتنی بڑی طاقت اگر یہ پاکستان بن چکا ہے تو اس کا عملی جو ہمیں شکل جو ہے وہ اس طرح ملنی چاہیے کہ پاکستان بات کرے ڈونلڈ ٹرمپ سے اور دوسری عالمی قوتوں سے، بینکوں سے، IMF سے، کہ پاکستان کا قرضہ اس میں سہولت دی جائے، اس میں ڈیٹ موریٹوریم ہو یا بہت سارا قرضہ جس کا سود جو ہے وہ اصل قرضے سے زیادہ ہم نے ادا کر دیا ہے وہ رائٹ آف ہونا چاہیے، وہ قرضے ختم ہو جانے چاہیے۔ تو بہرحال پاکستان کا $18.25 ٹریلین کا بجٹ اس وقت تک عوام کے لیے کوئی خوشحالی نہیں لا سکتا ہے جب تک ہم قرض لے کر قرض اتارنے کے اس مہلک تماشے کو بند نہیں کرتے ہیں۔ چنانچہ وقت آ گیا کہ بین الاقوامی مالیاتی نظام کو بھی اپنے رویے پر نظر ثانی کرنی ہوگی اور پاکستان کو بھی کاغذی بجٹ کے اعداد و شمار سے باہر نکل کر اپنے انسانوں پر سرمایہ کاری کرنی ہوگی، ورنہ یہ ڈیٹ ٹریپ آنے والی نسلوں کا مستقبل بھی نگل جائے گا۔ اپنے عوام پر ترس کھائیں۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔